دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ تمام مشیر ایک قطار میں بیٹھے سلطان کے فیصلوں میں اپنی رائے دے رہے تھے، جبکہ ان کے بالکل سامنے تمام درباری خاموش بیٹھے تمام فیصلوں کو ہوتا سن رہے تھے۔ ان کے پیچھے کچھ معزز ہستیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سلطان کے تخت کے نیچے ہی قاضی کا تخت بھی لگا ہوا تھا، جو لوگوں کے جرم پڑھ کر سنا رہا تھا، جبکہ سلطان کے دائیں بائیں دو درباری ہاتھ میں پنکھے لیے کھڑے تھے، جس کی مدد سے سلطان کو ہوا دی جا رہی تھی۔ روزمرہ تو سلطان کے برابر میں ان کا وزیر کھڑا رہتا تھا، لیکن آج وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، بلکہ سلطان نے اسے صبح سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی وہ انہیں سلام کرنے کے لیے آیا تھا، نہ ہی کسی ضروری بات کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے ایک دو بار ایک سپاہی سے ان کے بارے میں بھی پوچھا تھا، جبکہ اس نے بھی لا علمی کا ہی اظہار کیا تھا۔ سلطان نے فوراً وزیر کو دربار میں حاضر ہو جانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر ابھی تک دربار نہیں آیا تھا، اور یہی چیز سلطان کو پریشان کر رہی تھی۔ کچھ مسائل کے بعد سلطان نے دربار کو روک دیا تھا، کیونکہ وزیر کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس طرح سلطان اپنے دربار کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ ان کے لیے ان کا وزیر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ صرف ان کی فوج کا حصہ ہی نہیں، بلکہ ان کا بہت ہی قریبی دوست اور ہمراز تھا۔ سلطان اپنے دل کی ہر بات اپنی زوجہ کے بعد اس سے کیا کرتے تھے، اور اب جب ان کی گمشدگی کا انہیں معلوم ہوا تو ان کا بالکل بھی کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان ابھی اپنی نشست سے اٹھ کر فوراً ہی رعایا میں ان کی گمشدگی کا اعلان کرواتے اس سے پہلے وزیر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ تمام لوگوں کی توجہ ان دونوں کی جانب بھی مرکوز ہو گئی تھی، جبکہ وزیر اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھامے بہت ہی احترام سے دربار میں لے کر آیا تھا اور سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، جبکہ فوراً اس عورت کے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ وہ عورت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ سلطان یہ سب کچھ ہوتا ہوا بہت خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو وزیر سے سوالات کرنا چاہتے تھے کہ وہ کہاں پر تھے اور اتنی دیر سے دربار میں کیوں آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو دیکھ ان کے لبوں پر قفل لگ گیا تھا۔ اس عورت کے بیٹھ جانے کے بعد وزیر سلطان کی جانب متوجہ ہوا اور ادب سے انہیں سلام کیا، جبکہ سلطان نے فوراً ہی شائستگی سے ان کے سلام کا جواب دیا تھا اور ان کی گمشدہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ وزیر محترم، آپ کہاں تھے؟ صبح سے یہ پہر ہو گیا ہے، لیکن آپ نہ دربار میں آئے، نہ ہی ہماری خدمت میں حاضری لگوائی۔ اس کی وجہ ہم جان سکتے ہیں۔ نہ ان کے لہجے میں کوئی سرد پن تھا، نہ ہی غصہ تھا، لیکن شاید ناراضگی ضرور تھی۔ سلطان ہمیشہ ہی صبح وزیر سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور آج جب ان کی ملاقات نہ ہوئی تو انہیں کافی برا لگا تھا۔ وزیر فوراً ہی معذرت خواہ لہجے میں بولا، سلطان معظم، क्षमा چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے معلوم ہوا تھا کہ دور دراز سے ایک عورت گدھا گاڑی پر بہت مشکل سے ہمارے محل آ رہی ہے۔ وہ آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے، اس لیے میں فوراً ہی دورہ وہاں گیا تھا۔ کسی خاتون کو مشکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بس اسی لیے جب میں وہاں پہنچا تو یہ بات حقیقت تھی کہ عورت بہت ہی مشکل سے گدھا گاڑی پر سوار تھی۔ میں نے انہیں احترام سے اس گدھے گاڑی سے اتارا اور شاہی سواری میں سوار کر کے انہیں محل لے آیا۔ میں نے ان سے راستے میں کئی بار ان کا مسئلہ پوچھنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ آپ کو یہ اپنا مسئلہ بتائیں گی۔ وہ بہت پریشان ہے، نہ ہی کچھ انہوں نے کھایا ہے، نہ ہی پیا ہوا ہے۔ پہلے میں نے انہیں کہا کہ آپ کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد آپ سلطان سے سکون سے اکیلے میں ملاقات کر لیجیے گا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، یہ تب تک اپنے منہ میں ایک روٹی کا نوالا نہیں رکھیں گی۔ سلطان معظم، اگر یہ اس طرح سے بھوکی رہی تو جلدی خالق کے حقیقی سے جا ملیں گی، کیونکہ انہوں نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ سلطان نے وزیر کی تمام باتیں سن کر اس بوڑھی عورت کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی نشست پر بیٹھی کافی نڈال معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان نے فوراً ہی اس عورت کے لیے ٹھنڈا مشروب منگوایا تاکہ اس کی طبیعت کچھ بحال ہو۔ اس کے بعد ہی سلطان اس سے گفتگو کر سکیں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور اس عورت کی خدمت میں ٹھنڈا مشروب پیش کر دیا گیا۔ اس عورت کو وہ پینے کے لیے بولا گیا تو وہ انکار میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جب تک اپنے مسئلے کا حل نہیں نکلواتی تب تک میں کوئی بھی پانی یا ٹھنڈا مشروب اپنے حلق میں نہیں انڈیلوں گی۔ مجھے انصاف چاہیے سلطان معظم، میں بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ سلطان نے سنا تو سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں، ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کو انصاف دلائیں گے۔ کوئی بھی کیوں نہ ہمارے سامنے آ جائے، جب تک آپ کو انصاف نہیں مل جاتا ہم بھی کھانے کا ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں رکھیں گے۔ خدا کے لیے آپ یہ ٹھنڈا مشروب پی لیں،
ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں آپ کو پانی کی سخت ضرورت ہے، اور اس پر آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، تبھی تو اپنے انصاف کے لیے لڑ پائیں گی۔ اس عورت نے سلطان کی بات سنی تو ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس بار سلطان گرج کر بولے تھے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اے بوڑھی عورت، خاموشی سے یہ ٹھنڈا مشروب اپنے حلق میں انڈیلو، نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور جلدی جلدی وہ ٹھنڈا مشروب اپنے حلق میں انڈیلتی چلی گئی۔ سلطان نے اسے وہ پیتا ہوا دیکھا تو ایک سکون کی سانس خارج کی تھی۔ اس دوران ان کا خاص وزیر ان کے برابر میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا اور سلطان کی تمام باتوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس عورت کو جب سلطان نے آرام سے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو اس بار وہ بولے، اب آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں جس کی خاطر آپ نے اتنی مشقت اٹھائی ہے۔ وہ عورت سلطان کا حکم ملتے ہی بولی، سلطان معظم غضب ہو گیا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر پر کسی بھی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ قدرت نے مجھے صرف ایک بیٹی سے ہی نوازا ہے۔ میں نے اپنے پروردگار سے بیٹے کے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں، لیکن جو اللہ کو منظور۔ میں اپنی بیٹی کے ہمراہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک ہی ہم لوگوں کے خاندان کو کسی کی نظر لگ گئی اور میرا شوہر خالق حقیقی سے جا ملا۔ میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ جب تک میں عدت میں بیٹھی رہی تو ہمارے محلے والے میرا خیال رکھتے رہے، میری بیٹی کی کفالت کی، ہمارے گھر میں باقاعدگی سے کھانا پہنچایا گیا۔ لیکن جیسے میری عدت مکمل ہوگی تو سب نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اپنی ذمہ داری اب آپ لوگ خود دیکھیں، ہم مزید آپ لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سلطان محترم، یہ بات تو حقیقت ہے، میرا بھی ضمیر اس چیز کے لیے گوارا نہیں تھا۔ جس مشکل وقت میں نے اپنی عدت گزاری تھی، یہ میں اور میرا رب بھی جانتے تھے۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میں نے ایک ملازمت شروع کر دی تھی۔ میں جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور پھر شہر جا کر انہیں بیچ دیا کرتی تھی۔ اس سے جتنی بھی اجرت حاصل ہوتی تھی اپنے گھر کا چولہا جلا لیا کرتی تھی اور کچھ پیسہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر لیتی تھی۔ میرا گزر بسر بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک روز ہماری پوری کایا پلٹ گئی، میری پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو اپنی تکلیف کیسے بیان کروں۔ میری بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص میری بیٹی کو دیکھ لے تو دوبارہ اس سے نظر نہیں ہٹا سکتا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہوں۔ میرا یہی کہنا ہے کہ میری بیٹی میرے شوہر کی امانت ہے اور میں اس کے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، لیکن میں نہیں جانتی کہ مجھ سے خیانت ہو چکی ہے اور ہماری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سلطان نے سنا تو کہنے لگے، مجھے آپ کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، انہی وجوہات کی بنا پر آپ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہیں، تو پھر بھلا آپ کی زندگی کیسے برباد ہوئی؟ آپ مجھے کھل کر اور تفصیل سے بتائیں۔ آپ کو گھبرانے کی یا ڈرنے کی ذرا برابر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب ہمارے در پہ کھڑی ہوئی ہیں اور ہمارے در سے کوئی بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص آپ کی عزت کو نہیں اچھالے گا، نہ ہی یہاں کی بات کوئی باہر لے کر جائے گا۔ اس بات کی ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر دھیمے لہجے میں بولی، سلطان معظم، میں جانتی ہوں آپ کی بات پتھر پر لکیر ہے۔ آپ نے اگر کہہ دیا تو واقعی کوئی بات اس دربار سے باہر نہیں جائے گی، لیکن میں اتنے مردوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے حال کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ آپ تو ہمارے رہنما ہے، ہمارے معالج ہے، آپ سے کسی بات کی ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن یہاں موجود باقی مردوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے اوپر بیتی ہوئی داستان آپ کو نہیں سنا سکتی۔ اس عورت کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ سلطان یہ باتیں سن کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہم آپ کی تکلیف بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ آپ ہمارے پیچھے آئیں اور ہمارے کمرے میں بیٹھ کر ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں۔ میں آپ پر بالکل بھی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان یہ بول کر اپنے تخت سے نیچے آ گئے تھے اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا وزیر اس بوڑھی عورت کو تھام کر ان کے مخصوص کمرے تک لے آیا تھا۔ جب تک سلطان اپنے مخصوص کمرے میں جا کر اپنی نشست سنبھال چکے تھے، وہ بوڑھی عورت ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے جا کر جگہ سنبھال لی۔ سلطان اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے انہیں بولنے کا حکم دیا تو وہ عورت نیچے نظر کیے بولی، سلطان معظم، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، جوان ہے، کسی میں مرد کی نگاہ اگر اس پر پڑ جائے تو وہ بہک سکتا ہے، اس لیے میں کوئی بھی قسم کا مسئلہ نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہمراہ جنگل لے کر جاتی تھی تاکہ وہ کسی کی بھی
نظروں میں نہ آئے۔ یہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے محلے میں بہت مرد اور لڑکے رہتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی میرے پیچھے سے میرے گھر میں گھس جاتا تو میری بیٹی کی کون حفاظت کرتا۔ یہی سوچ کر وہ میرے ساتھ جانے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی جس چیز سے میں بھاگ رہی ہوں، جس چیز سے میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہوں، جس چیز کی خاطر میں اسے 7 پردوں میں چھپاتی ہوں، وہی میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ جنگل جانے کے بعد میری بیٹی اکثر نقاب ہٹا دیا کرتی تھی، کیونکہ جنگل میں سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی اور گرمی حد سے سوا تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی اس کی سب سے بڑی خطا ہے۔ نہ جانے اس لڑکے نے میری بیٹی کو کہاں دیکھ لیا کہ میری پوری زندگی خراب ہو گئی۔ 2 روز تک تو مجھے بھی اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت پر کوئی نظر رکھ رہا ہے، لیکن میں اپنا وہم سمجھتی رہی۔ لیکن جب 2 دن بعد گھر پہنچنے کے بعد یہی ذکر میری بیٹی نے کیا تو میں چونک گئی۔ ایک ہی وقت میں ہم دونوں کو ایک جیسا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر ہی چھوڑ جایا کروں گی۔ خدا نہ کرے کہ اگر دوسری کسی مخلوق کی نگاہ میری بیٹی پر پڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ سلطان اس عورت کو بغور سن رہے تھے۔ وہ مزید بولی، اب میں اکیلے ہی جنگل جانے لگی تھی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پیچھے میری بیٹی کی سال کی زندگی گزار رہی ہے۔ رات کو جب میں واپس آتی تو میری بیٹی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا، بلکہ اب تو گلاب کی مانند کھلنے لگا تھا۔ مجھے اس میں یہ تبدیلیاں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دن بہ دن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے ان سب چیزوں کی وجہ پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی جو میرے شک کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ ایک روز میں گھر میں رک گئی۔ اپنی بیٹی کو میں نے اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیا تھا۔ میں اس کو یہی بول کر گئی تھی کہ میں ملازمت کے لیے جا رہی ہوں، لیکن آدھے راستے سے میں گھر لوٹ آئی تھی، اور گھر آنے کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑے بال والا آدمی آیا ہوا تھا۔ وہ میری بیٹی کے بے حد نزدیک بیٹھا تھا، اس سے خوش گپیوں میں مصروف تھا، اور دھیرے دھیرے وہ اس کے جسم کو بھی چھو رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ جس اولاد کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی خراب کر لی، وہ اولاد میرے پیچھے سے ایسا گل کھلا رہی تھی۔ میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ میں فوراً ہی آگ بگولا ہو گئی اور اپنی بیٹی پر ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں مجھے دور جھٹک دیا۔ مجھے اتنی زور سے اس نے دھکا دیا تھا کہ میں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک طرف کو گر گئی، جبکہ شاید یہ عمل میری بیٹی کے لیے کافی ناگوار تھا۔ وہ اس کو سمبا کہہ کر بول رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی ماں کو ہاتھ بھی لگانے کی، جبکہ وہ کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا اور وہاں سے پیر پٹک کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر بہت غصہ کیا اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی، کہنے لگی کہ کچھ روز سے یہ لڑکا ہمارے گھر آ رہا ہے اور مجھ سے محبت بڑی باتیں کرتا ہے۔ میں اسے منع بھی کرتی ہوں لیکن یہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اور آج اتفاق کے طور پر آپ آ گئی۔ وہ کوئی مزاحیہ بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، شاید وہ مار سے بچنے کے لیے ایسا بول رہی ہے، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اگر میں اس پر مزید غصہ کرتی تو میری اولاد ہی مجھ سے باغی ہو جاتی۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ بہت لاڈ سے رکھا تھا اور وہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، اس وجہ سے میں اس پر کبھی غصہ نہیں کرتی۔ سلطان معظم اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے اور میں اب زیادہ تر اپنے گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، لیکن کل رات غضب ہو گیا۔ وہ لڑکا اچانک ہی میرے گھر میں آ گیا اور میری بیٹی کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے اسے بھگانا چاہا تو اس نے اپنے بڑے ناخنوں سے میرا بازو دبوچ ڈالا اور مجھے ایک طرف کو پھینک دیا۔ میری بیٹی کو بوری کی طرح اپنے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ میں باہر بھاگی، لیکن باہر کا منظر دیکھ میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کو ایک شیر پر بٹھا دیا تھا اور وہ شیر سب کے اوپر داڑتا ہوا میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن ایک ایسے خونخوار جانور کو دیکھ میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے تھے۔ لیکن سلطان معظم، میں ایسا کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو زندہ سلامت چاہتی ہوں۔ میں آپ کے پاس بہت دور سے آئی ہوں اور بہت ہمت کر کے آئی ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے میری بیٹی مجھے صحیح سلامت واپس لا دے۔
میں جانتی ہوں آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، سب کا ساتھ دیتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان معظم مجھ بیوہ عورت کی بیٹی کو بھی صحیح سلامت واپس لا دیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، میرا اس پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جبکہ سلطان یہ باتیں سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے، ان کے ماتھے پر شکن آ گئے تھے کہ بھلا ایک شیر اس عورت کی بچی کو کیسے لے کر جا سکتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا ایک شیر کیسے اس لڑکی کو زندہ سلامت اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں بولی، آپ میرا یقین جانیے سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ میرے محلے والوں سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ جبکہ سلطان اس عورت کے اتنے مضبوط لہجے میں اتنا تو جان گئے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ سلطان نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس کا مسئلہ حل کریں گے اور اس کی بیٹی کو زندہ سلامت لے کر واپس آئیں گے، لیکن سلطان نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کریں گے۔ اس عورت نے جاتے جاتے سلطان کو ایک ہی بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا جنگل سے آیا ہو، کیونکہ جب سے میری بیٹی وہاں سے آئی ہے تب سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور شیر بھی جنگل میں رہتے ہیں۔ جبکہ سلطان اتنا تو اس عورت کی باتوں سے سمجھ ہی گئے تھے کہ یہ جو بھی ہے جنگل کا ہی رہائشی ہے۔ اس عورت کو سلطان نے شاہی سواری میں اس کے گھر واپس بھیج دیا تھا، جبکہ سلطان خود اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس عورت کی مدد کیسے کریں گے۔ وہ بہت امید کے ساتھ سلطان کے پاس آئی تھی، اگر سلطان اس کو ایسے ہی مایوس اپنے در سے واپس بھیج دیتے تو یہ ان کی توہین تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام کر دیا تھا۔ ان کا دماغ بالکل ہی بند ہو رہا تھا، وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک ہی جگہ بیٹھے اس معاملے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ اس عورت کی باتیں سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھیں، یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ کوئی جنگل سے آیا تھا اور اس عورت کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن پھر یہ بات کہنا کہ اس کے ساتھ ایک شیر بھی تھا، یہ چیز سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کافی دیر تک وہ اس مسئلے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ ظہر کی اذان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص کمرے میں نماز ادا کی اور کچھ ضروری دستاویزات پر کام کرنے لگے، لیکن ان کا دھیان مسلسل اس عورت کی باتوں پر ہی تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد وہ پورا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ عشاء کے بعد وہ جنگل کا رخ کریں گے۔ وہ جانتے تھے یہ پہر ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس وقت سارے جانور اپنے گھر کو چلے گئے ہوں گے، اس طرح سلطان آرام سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو بول دیا تھا کہ ہمارے جانے کے کچھ دیر بعد آپ جنگل پہنچنا، اس سے پہلے کوئی بھی وہاں نہیں آئے گا۔ سلطان اپنا بیس تبدیل کر کے جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بار اپنی زوجہ سے ملاقات ضرور کی تھی۔ وہ جب بھی کسی خطرے والی جگہ پر جاتے تھے ایک بار اپنی زوجہ سے ضرور مل لیتے تھے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو ان کے دل میں اور ان کی زوجہ کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے کہ آخری وقت میں ان دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ خاموشی سے جنگل کی تاریکی میں چلتے جا رہے تھے۔ گنے گنے درخت اور اوپر سے عجیب عجیب جانوروں کی آواز ماحول کو بہت خوفناک بنا رہی تھی، لیکن سلطان کے چہرے پر ذرا بھی ڈر کی رمق موجود نہیں تھی۔ وہ نہ پہلے کبھی خوفزدہ ہوئے تھے نہ آج ہو رہے تھے۔ وہ بالکل نڈر انداز میں چلتے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھی۔ اچانک ہی ان کی نگاہ جھاڑیوں کے پیچھے گئی تو وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت جو بول رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو منظر سلطان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس پر سلطان کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس جھاڑیوں کے پیچھے ہی ایک بہت بڑی میدان سی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہاں پر صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی بڑھنا موجود تھے اور ایک دوسرے میں مگن تھے، جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے ارد گرد 4 شیر گھوم رہے تھے، اور سلطان کے لیے بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ وہ شیر ان دونوں کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ وہ دونوں آپس میں اس طرح مصروف تھے کہ انہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس لڑکے کو ذرا خوف نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس لڑکے کی پشت پر موجود تھی۔ سلطان کے لیے یہ منظر کافی حیرت انگیز تھا۔ وہ فوراً ہی اس جگہ کو بڑھے تھے۔ ان کے دل میں کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں تھا۔ ان کی موجودگی محسوس کرتے ہی وہ چاروں شیر یکدم ہی چکنا ہو گئے تھے۔ ان شیروں کے چکنا ہوتے وہ لڑکا فوراً متوجہ ہوا تھا، اور سامنے ایک انسانی مخلوق کو دیکھ اس نے فوراً اس لڑکی کو ایک پتھر کے پیچھے کیا تھا اور اسے کپڑے پہننے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ خود بھی کپڑے پہن کر سامنے آ گیا تھا۔
سلطان حیران تھے کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کا حلیہ یہ بات بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جنگل کا ہی رہائشی ہے۔ اس کے بال کندھے سے نیچے تک تھے، جبکہ اس نے بہت ہی عجیب لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس عورت کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کی بیٹی واقعی بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جو چاندنی رات میں دمک رہا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کو ایک نگاہ دیکھ اپنی نگاہیں واپس اس لڑکے اور ان شیروں پر مرکوز کر لی تھی۔ وہ شیر اس لڑکے کے ارد گرد ہی کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے، یقیناً تم ہمیں پہچان چکے ہو، اگر نہیں تو ہم اپنا تعارف تم سے کروا دیتے ہیں۔ میں سلطنت کا بادشاہ سلطان ہوں، ہم تمہیں یہاں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جبکہ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر بولا، بھلا ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے سلطان محترم جو آپ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکے کے لہجے میں ادب تھا، شاید وہ واقعی سلطان کو پہچان چکا تھا۔ سلطان اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تم سے بہت بڑی خطا سرزد ہوئی ہے، تم نے ہماری رعایا کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ اس جرم میں ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کی تو پھر تمہیں ہمارے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جبکہ وہ لڑکا سلطان کی بات سن کر بے باک انداز میں ہنسا تھا اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تو ذرا کس قدر مزاحیہ بات کی ہے کہ یہ مجھے قید دیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ جبکہ سلطان نے اس آدمی کو بغور دیکھا تھا، اس کی جسامت واقعی ایک بادشاہ کے جیسے تھی۔ سلطان نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد اسے تحمل سے بولا، ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے، لیکن اگر تم اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہو، یہ ہمارے اصول ہیں، اس کی پیروی تمہیں کرنی پڑے گی۔ بھلے تم کتنا ہی یہ بات کہہ لو کہ تم جنگل کی رہائشی ہو اور یہاں پر پلے بڑے ہو، لیکن تم ہو تو ایک انسانی مخلوق ہی نا، اور ہماری رعایا کی ایک فرد، اس لیے تم پر لازم ہے کہ ہمارے اصولوں کی پیروی کرو۔ جبکہ وہ لڑکا وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی سلطان کی فوج کا حملہ وہاں پر ہوا تھا۔ انہوں نے جو پہلے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان کے جاتے ہی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچنا ہے، ان کی سلطنت کے فوجی وہاں آگے تھے اور چاروں جگہ سے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے اپنے کمان سنبھال لیے تھے اور وہ لوگ ان شیروں پر حملہ وار ہوتے اس سے پہلے وہ لڑکا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم اپنے سپاہیوں کو بولیں، یہ تیر اندر رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، آپ میرے کسی بھی دوست کو زخمی نہیں کریں گے۔ جبکہ سلطان نے اشارے سے ان سب کو روک دیا تھا اور اس لڑکے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا کر اس کو اپنے ساتھ لے کر وہ محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی۔ جبکہ وہ شیر فوراً ہی غصے میں آگے تھے، وہ سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، لیکن اس سے پہلے اس لڑکے نے نہ جانے اپنی زبان میں ان شیروں سے کیا بولا کہ وہ سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ لڑکا اس لڑکی کے ہمراہ سلطان کے ساتھ محل میں آ گیا تھا۔ سلطان نے وہاں پہنچ کر دونوں کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا۔ صبح وہ ان کا فیصلہ کرنے والے تھے، چاہتے تو وہ اس لڑکے کو کال کوٹری میں بند کر سکتے تھے، لیکن سلطان اس لڑکی کی آنکھوں میں التجا دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگلی صبح دربار پوری شان سے لگایا گیا تھا، جبکہ دور دراز سے بھی اس فیصلے کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ دربار میں گہما گہمی کا ماحول تھا، ہر جگہ رعایا موجود تھی۔ آج سلطان نے بڑے دروازے بھی دربار کے کھول دیے تھے، وہ اپنی رعایا کو اس طرح بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ باہر بہت دھوپ تھی اور وہ لوگ سب کے سب وہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے یہ سلطان کو گوارا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دربار میں آ چکے تھے۔ ان کے آتے ہی ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے تھے، کوئی ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا تو کوئی ان کا ہاتھ چومنا چاہ رہا تھا، لیکن سلطان خاموشی سے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور تیز آواز میں بولے، سب معزز خاموش ہو جائیں، اب ہم اپنا مقدمہ سننے والے ہیں۔ قاضی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور جرم پڑھ کر سنا دیا تھا۔ اس لڑکے کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا، اس کے پیچھے ہی وہ لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان ان دونوں کو بغور دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اپنی کہانی ہمیں شروع سے بتاؤ، آخر تم اس جنگل میں کیسے پہنچے اور یہ لڑکی تم تک کیسے آئی، اور تم نے اس کو اغوا کیوں کیا، اور وہ شیر تمہارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں، بھلا یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس لڑکے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، اگر میری محبت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ سچ نہیں بتاتا، نہ اس دنیا والوں کے سامنے آتا، لیکن بات اب میری محبت کی آ گئی ہے، اس لیے مجھے حقیقت سے آپ کو آشکار کرنا پڑے گا۔
دراصل میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد شیروں کو دیکھا تھا۔ مجھے پیدا ہوتے ہی کسی نے جنگل میں پھینک دیا تھا، اور وہ شیرنی یہ سمجھی کہ اس نے مجھے بھی جنم دیا ہے۔ اس نے اس روز 4 شیر کے بچوں کو جنم دیا تھا، اور اس وقت ہی مجھے بھی وہاں کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس شیرنی نے میری کفالت ایک ماں کی طرح کی تھی۔ میں جیسے جیسے پروان چڑھتا گیا، مجھ میں تمام خاصیت ان شیروں والی آ گئی، لیکن ایک اتفاق کی بات تھی کہ مجھے بولنا آتا تھا۔ میں ان سے ان کی زبان میں بھی بات کر لیا کرتا اور اپنی عام انسانوں کی زبان میں بھی بول لیا کرتا تھا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا تھا کہ اگر یہ سب بھی میرا پورا خاندان ہے تو میں ان کے جیسا کیوں نہیں ہوں۔ لیکن ایک روز مجھ پر تمام حقیقت کھل گئی تھی۔ جب میں 12 سال کا ہوا تو ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ جنگل میں آئی اور روتے ہوئے عمر نام کے ایک لڑکے کو پکار رہی تھی۔ میں حیران ہوا اور چھپ کر وہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ عورت روتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، اگر تم اس روز میری بات مان جاتے تو ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بندھ جاتے۔ اس طرح سے ہمارے بچے کو گناہ کا نام نہیں دیا جاتا۔ لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی اور اس روز میرے بچے کو مجھ سے چھین کر یہاں پھینک آئے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں اس پر ہی سمجھ گیا تھا کہ میں انسانوں کی پیداوار ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے گند سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ اس پل سے ہی مجھے انسانی مخلوق سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے جا کر انہیں مارنا چاہا تھا، لیکن میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ لوگ میرے ماں باپ تھے، میں چاہ کر بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا اور اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس موجود ان شیر، شیرنی اور ان 4 شیر کے بچوں کو ہی اپنا پورا خاندان مان لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی طرح کی ہر خاصیت کو اپنا چکا ہوں۔ ویسے تو میری زندگی بہت ہی اداس رہتی تھی، لیکن میں ان شیروں کے ساتھ خوش تھا۔ میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ جذبات تھے کہ میرا بھی ایک خاندان ہوتا جس کے ساتھ میں خوشحال زندگی بسر کرتا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی ہمارے جنگل میں آ کر لکڑیاں ڈھونڈ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یعنی میرے شیروں کو انسانی گوشت کی خوشبو آ گئی تھی اور وہ ان کو چیر پھاڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میری بے رونق زندگی میں رونق سی بڑھ گئی۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سب کو منع کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ میں دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بہانے سے جنگل میں اس کے سامنے جاتا، لیکن وہ اپنی اماں کے خوف سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو اس کی اماں اسے گھڑی چھوڑ کر آنے لگی۔ اس لیے یہ بات بہت ہی خوشی کی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اس کے گھر جانے لگا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ میں نے کچھ روز بعد ہی اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ شاید یہ بھی محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، اسی لیے آج تک اس کے قریب کوئی دوسرا مرد آیا ہی نہیں۔ اس نے مجھے سچے دل سے قبول کر لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ لیکن اس روز اس کی اماں نے آ کر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھ لیا اور وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں جنگل آیا، لیکن میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، نہ میری اس سے ملاقات ہوئی، نہ ہی یہ جنگل آئی تھی۔ تھک ہار کر میں اپنے ایک شیر کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ میرا ارادہ تو صرف اور صرف اپنی محبت سے ملاقات کا تھا، لیکن جب اس کی اماں نے مجھ سے بدتمیزی شروع کی اور مجھے دھکے مار کر نکالنا چاہا تو میرا دماغ یکدم گھوم گیا۔ میں نے اس کی اماں کو دھکا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس گاؤں کی سب سے آخری مسجد میں نے اسے نکاح کیا اور اپنے ہمراہ اسے جنگل لے گیا۔ میرا گھر خاندان وہیں پر ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے لگا۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب گئے اور اپنی ایک ازدواجی زندگی شروع کرنی چاہی تو آپ وہاں پر آ گئے اور آپ نے ہمیں غلط حرکات انجام دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ سمجھے کہ ہم دونوں بنا مضبوط رشتے کے ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ لیکن سلطان معظم بھلے میں جنگلی ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دونوں ایک بہت مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش رہنے دیا جائے اور مجھ سے میری بیوی سے کوئی سروکار نہیں رکھا جائے۔ سلطان نے سنا تو کافی بے یقین لہجے میں بولے، تمہاری کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، یقین مانو ہم نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں سنا۔ اللہ تمہیں ہمت اور حوصلہ دے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی اماں کو سمجھائیں گے۔ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس کی اماں کا خیال رکھو، کیونکہ وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ جبکہ وہ لڑکا سنتے ہی یہ بولا تھا کہ اگر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے تو میں شہر میں ہی رہنا شروع کر دوں گا، بس کبھی کبھی جا کر اپنے دوستوں سے ملاقات کر لیا کروں گا۔ جبکہ سلطان نے اس کو یہی کرنے کی تاکید کی تھی اور اسے باعزت بری کر دیا تھا۔ جبکہ دربار سے نکلتے ہوئے تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ سلطان نے بہت ہی خوبصورت فیصلہ لیا تھا، محبت کو ایک کر کے
دوستو روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل سلطان کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔